اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی اور خالص توبہ کرو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ توبہ اس طرح کرے جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے، چونکہ آدمی سے گناہ اور خطا کا صدور ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی سے گناہ ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار مسلمانوں کو توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کے حق میں توبہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آدمی سے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اسے فوراً سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ایز اے رزلٹ اللہ تعالیٰ بندے کی اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اور بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کے معنی لوٹنے اور واپس آنے کے ہیں۔ جب اس لفظ کی نسبت کسی بندی کی طرف ہوتی ہے تو اس وقت اس کا معنی اپنے گناہ و خطا کو چھوڑ دینا اور اپنے کیے ہوئے پر نادم و شرمندہ ہونا اور اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنا ہوتا ہے۔ ہر گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے۔ It is mandatory, it is obligatory to seek forgiveness for each and every sin۔ یہ کہنا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اخیر عمر میں ہم توبہ کر لیں گے، اٹس انوتر گناہ کبیرہ۔ توبہ میں تاخیر کرنا، ڈیلے کرنا حرام ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا گیا کہ توبہ نصوح کیا ہے؟ ابھی میں نے قرآن کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوح کرو، خالص سچی توبہ کرو۔ تو توبہ نصوح یہ ایک اصطلاح ہے اپنی شرائط کے ساتھ۔ تو توبہ نصوح کیا ہے، یہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر نادم ہو، اس پر ریگریٹ فیل کرے، اس پر ریپنٹنٹ ہو، اپولوجیٹک ہو، اشیمڈ ہو اور ندامت کے ساتھ وتھ فل ریگریٹ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، معافی مانگے، پھر اس گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر نہ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں توبہ نصوح یہ ہے کہ آدمی گناہ سے توبہ کرے، پھر کبھی اس گناہ کو نہ کرے اور نہ ہی اس کا ارادہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کثرت سے توبہ کا حکم فرمایا ہے۔ آپ ایک حدیث میں توبہ کے حوالے سے اپنے عمل کا اظہار فرماتے ہیں کہ آپ دن بھر میں بے شمار مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی ذات مبارکہ گناہوں سے پاک تھی، خطاؤں سے پاک تھی، آپ معصوم تھے۔ He was free from all sin. It was impossible for him to commit any sin۔ اس کے باوجود آپ کثرت سے توبہ کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی امت آپ سے یہ سیکھے کہ جب آپ معصوم اور بے خطا ہو کر بھی اتنی کثرت سے توبہ کرتے ہیں تو ہمیں تو اور بھی زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، سرکار فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں دن بھر میں 70 بار سے زیادہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ یہ 70 جو لفظ ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کا مطلب 70 نہیں ہے، 70 نہیں، اٹس ناٹ 70۔ 70 جب عربی میں لفظ بولا جاتا ہے 70 تو اس کا مطلب ہوتا ہے countless time, multiple time, a number that cannot be counted۔ جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں 50 بار میں نے یہ بات کہی، تو اس کا مطلب 50 بار نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپل ٹائم، بے شمار مرتبہ کسی بات کو کہنے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ بے شمار مرتبہ توبہ و استغفار کرتے تھے۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی فضل و کرم اور بڑا احسان ہے کہ وہ بندے کے اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے
اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتے ہیں یہ خود ظالم ہیں۔ کیوں؟ بیکاز دے آر پلیسنگ دیم سیلف ان سچویشن آف ڈسٹرکشن ڈیو ٹو دا سن دے کمٹ، کیونکہ گناہ کرنا اپنے آپ میں یہ ایک بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اپرچونٹی دی، ایک موقع دیا، ایک چانس دیا، مہلت دی، لیکن اسے بھی اس نے گنوا دیا۔ تو ظاہر ہے ایسے شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت انس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ سے خوشی کی کیفیت کی مثال بیان فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص عرب کے ریگستان میں جہاں دور دور تک کھانا پانی میسر نہ ہو سفر کر رہا ہو، اچانک دوران سفر بیچ راستے میں اس کا اونٹ جس پر اپنا وہ ساز و سامان اور کھانا پانی لادے ہوئے تھا، اچانک کہیں بھاگ جائے یا غائب ہو جائے۔ مسافر اونٹ کی تلاش میں بہت دوڑے بھاگے مگر اسے اونٹ ملے نہ۔ سخت گرمی میں پیاس کی شدت سے وہ نڈھال ہو گیا ہو، اتنا نڈھال ہو جائے کہ اب اسے یقین ہو جائے کہ وہ اب پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر پائے گا اور مر جائے گا۔ اسی حال میں وہ ایک درخت کے نیچے موت کے انتظار میں ٹیک لگا کر سو جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ ساز و سامان اور کھانے پینے کے سامان سے لدا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو۔ آپ ذرا خیال کریں، جسٹ امیجن فار اے مومنٹ، اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی خوشی کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ ہمارا رب توبہ کرنے والے بندے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر جوانی میں توبہ کرنے کا تو الگ ہی مقام ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، حدیث میں ہے ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب، جب کوئی نوجوان، ینگ، ٹینیجر، ایڈولیسنٹ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان توبہ کرنے والے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ آدمی خطاؤں پر خطائیں کیے جاتا ہے، گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم اس کی پردہ پوشی فرماتا رہتا ہے، چھوٹی موٹی گرفت کر کے کبھی کبھی اسے اس کی غلطی کا احساس دلاتا ہے اور کبھی اس کی خطاؤں سے تھوڑا سا پردہ اٹھا کر اسے یہ تنبیہ کرتا ہے کہ باز آ جاؤ، اٹس انف۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگر آدمی توبہ کرنے والا ہو تو ان گرفتوں پر بیدار ہو کر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ، اس کی اخلاص، اس کی نیت، اس کی سنسیئرٹی اور سیریسنس کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ لیکن اگر آدمی توبہ کرنے والا نہ ہو اور اللہ کی طرف سے کی گئی ہر گرفت اسے برائی اور گناہ کی طرف مزید لے جاتی ہو تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اب اس مہلت میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ اگر آدمی توبہ کرنا چاہے تو واپس آ جائے، اور اگر گناہ میں آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھتا جائے۔ مطلب اللہ کی طرف سے جو مہلت ملتی ہے اس میں بھی دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ توبہ کر کے واپس آ جائے، اور اس طرف بھی مہلت ہے کہ اگر گناہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو بڑھتا جائے، دونوں طرف سے اس کو مہلت ملتی ہے۔ لیکن گناہ کی طرف جانے کی جو یہ مہلت ہے اس میں ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ اگر آدمی اس لمٹ اور اس حد کو کراس کر لے تو آدمی کے دل، کان اور آنکھ پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی بھی سچی اور نیک بات افیکٹو نہیں ہوتی ہے، حق اسے متاثر نہیں کرتا ہے، اچھائی اسے سجھائی نہیں دیتی ہے، کان ہوتے ہوئے بھی وہ بہرا ہوتا ہے، آنکھ ہوتے ہوئے بھی وہ اندھا ہوتا ہے، دل ہوتے ہوئے بھی وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ کا نشان پڑ جاتا ہے، ایک بلیک اسپاٹ اس کے دل پہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو یہ سیاہ نقطہ، یہ بلیک اسپاٹ اس کے پورے دل میں اسپریڈ ہوتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کے دل میں کوئی نیکی نہیں سماتی ہے۔ لیکن اس حد اور لمٹ سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ آخری درجے کی سختی ظاہر نہیں فرماتا ہے۔ ان سب کے باوجود اس کی رحمتیں، عنایتیں، کرم نوازیاں جاری و ساری رہتی ہے۔
یہاں تک کہ دلوں پر مہر لگنے سے پہلے تک بھی اگر آدمی خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اس کی رحمت کے دروازے اس پر کھلے ہوتے ہیں اور وہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مہر لگنے کا یہ معاملہ بھی چشم زدر میں نہیں ہوتا، آل آف اے سڈن ایک دم سے نہیں ہو جاتا ہے کہ آدمی نے یہاں گناہ کیا وہاں اس کو مہر لگ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ بس اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی، اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کو مہر لگ گئی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے علم اور عفو درگزر کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے۔ آدمی کے حالات، سچویشن اینڈ سرکمسٹینسز، اس کی مجبوریاں، اس کی ہمت، حوصلے اور اس کے ماحول اور انوائرمنٹ کو سامنے رکھ کر انصاف کے ساتھ، انصاف کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ بہرحال آدمی جب مضبوط ارادے سے ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ لہٰذا گناہ کا احساس ہوتے ہی اپنی اصلاح کر لینا توبہ ہے۔ توبہ ایک عملی اصلاحی تبدیلی، پریکٹیکل ریفارمیو چینج کا نام ہے۔ آج کے دور کے باطل دجالی استحصالی نظام کے گہرے دلدل سے نکل کر امن و امان اور سلامتی کی طرف آنے کا واحد راستہ توبہ ہے۔ اسی لیے توبہ کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بغیر موجودہ ابلیسی دور سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ سچی توبہ سے سوسائٹی بدعت و منکرات اور خرافات کے گہرے دلدل سے نکل کر اپنا کھویا ہوا اثاثہ، عزت و وقار اور رعب و دبدبہ سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ، کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔